متعدد اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا حملے ایران کے بلا جواز اور مسلسل جاری کے جواب میں ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی وزیر جنگ نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. امریکی وزیر جنگ کا بیان آپ سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر آج رات بڑا حملہ کرے گا. ایران پر آج ہونے والے حملے مضبوط اور واضح ہوں گے. ایران پر آج رات کے حملے سے سفارتی پوزیشن مزید بہتر ہوگی. آبِ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا. ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے. یہ کہنا تھا امریکی وزیر جنگ کا. انہوں نے کہا زیادہ تر ایرانی میزائل اپنے اہداف کو نشانہ نہیں بناتے. ایران پر آج ہونے والے حملے مضبوط اور واضح ہوں گے. امریکہ ایران میں اہم تنصیبات پر بمباری کرے گا. انہوں نے کہا آبِ ہرمز سے ٹینکر کے ذریعے 100 ملین بیرل تیل گزر چکا ہے. ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. آبِ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے. گزشتہ روز ایران پر طاقتور حملے کیے گئے. یہ کہنا تھا امریکی وزیر جنگ کا. ایران پر کل کی طرح آج بھی حملے کریں گے. امریکی صدر کی دھمکی. صدر ٹرمپ نے کہا ایران سے بات چیت مکمل ہو گئی. صرف معاہدے پر دستخط کرنے ہیں. ایران کو صرف اتنا کرنا ہے معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیں. گزشتہ روز ایران کے 22 جہاز تباہ کیے. پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملے روکے تھے. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے کہنے پر جنگ بندی کی. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے دوست ہیں. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ بامانی اور بعمل معاہدہ چاہتے ہیں. ایسا معاہدہ جس سے ایران کے ایٹمی ہتھیار کا راستہ رک جائے. ڈیل کے قریب تھے لیکن ایران میں بے وقوف لوگ بیٹھے ہیں. ایران باتیں بنا رہا ہے. دیکھتے ہیں معاملات کہاں جاتے ہیں. ایران کو اب ایک اچھی ڈیل کر لینی چاہیے. Yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They dealt with some very stupid presidents. I'm embarrassed to say some very stupid people were sitting here. I gave them a break at the request of Pakistan, Field Marshal, Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. They became friendly to me. They're close to Iran. They still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. ہاں آج بھی حملے کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی. صدر ٹرمپ نے کہا ایران سے بات چیت مکمل ہو گئی ہے. صرف معاہدے پر دستخط کرنے ہیں. ایران کو صرف اتنا کرنا ہے معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرتے. گزشتہ روز ایران کے 22 جہاز تباہ کیے. پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملے روکے تھے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کہنے پر جنگ بندی کی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے دوست ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ بامعنی اور بعمل معاہدہ چاہتے ہیں. ایسا معاہدہ جس سے ایران کے ایٹمی ہتھیار کا راستہ رک جائے. ڈیل کے قریب تھے لیکن ایران میں بے وقوف لوگ بیٹھے ہیں. ایران باتیں بنا رہا ہے. دیکھتے ہیں معاملات کہاں جاتے ہیں. ایران کو اب ایک اچھی ڈیل کر لینی چاہیے. Hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They dealt with some very stupid presidents. I'm embarrassed to say some very stupid people were sitting here. I gave them a break at the request of Pakistan, Field Marshal, Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. They became friendly to me. They're close to Iran. They still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. ایران خطے میں نہ جنگ نہ امن کی موجودہ صورتحال سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان. ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ یقینی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں. اگر کوئی ایران کی عزت، سرزمین یا خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گا. جنگ سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یہ جنگ ختم کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دشمن تقسیم پیدا کر کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران دشمن کے سامنے سرے تسلیم خم نہیں کرے گا. بمباری سے کسی ملک کو سرنڈر پر مجبور کرنا ناممکن ہے. دشمن 3 سال میں غزہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکا تو یہ ایران سے ایسی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا.
ٹرمپ نے جو دھمکی دی واپس اس کے منہ پر ماری. ترجمان ایرانی فوج کہتے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو پہلے سے خطرناک اور دردناک جواب دیں گے. جونس چکاجی نے کہا ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں, دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں. نے جو بھی دھمکی لگائی ہے تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. 13 جون 2025 سے لے کر ہم نے ہر چیز کا جواب دیا ہے. ہم کسی صورت بھی عقب نشینی نہیں کریں گے. پہلے سے بھی زیادہ خطرناک, دردناک اور سخت جواب دیں گے. اس عالمی مسلط شدہ نظام اور ٹرمپ اور نیتن یاہو ان کو جواب دیں گے. امریکی فوج کی خلیج عمان میں بھارتی ٹینکر کے خلاف کارروائی. سینٹ کام نے بتایا کہ بھارتی ٹینکر کو ناکہ بندی اور احکامات کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا. بھارتی ٹینکر میں کیمیکل تھا جسے امریکی جہازوں نے نشانہ بنایا. بھارتی ٹینکر پر حملے کے 21 افراد کو بچا لیا گیا, 3 لاپتہ ہیں. رائٹرز کے مطابق بھارت نے بحیرہ عمان میں آئل ٹینکر پر حملے امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر لیا. آئل ٹینکر پر امریکی حملے کے خلاف باضابطہ اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا. حملے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے عملے کے 3 بھارتی اہلکار لاپتہ ہیں. متاثرہ آئل ٹینکر کے مجموعی طور پر 28 افراد کے عملے میں سے 24 بھارتی شہری تھے. قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی ہے. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا دفاع اور صنعتی ترقی کے لیے وسائل درکار ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف سے کل رات تفصیلی گفتگو ہوئی. وہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے بہت خوش ہیں. پاکستان نے مائکرو استحکام حاصل کر لیا, اب معیشت کو ترقی کا انجیکشن لگانا ہوگا. وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا بھی شکریہ ادا کیا. میکرو لیول پر ہماری معیشت سٹیبل ہے. گروتھ کی انجیکشن انتہائی اہم مرحلہ ہے. مل کر کوشش کی آئی ایم ایف پروگرام پر ہم عمل پیرا رہے. سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے دفاع کو مضبوط بنانا. جو ٹیررزم ہے پوری قوم قربانیاں دے رہی, خاص طور پر کے پی اور صوبہ بلوچستان کے عوام. لا انفورسنگ ایجنسی ہماری آرم فورس ہمیں درکار ہے. اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں, مینوفیکچرنگ ریوائیو ہو. کل رات میں نے خود ایم ڈی آئی ایم ایف سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. شی واز ایکسٹریملی اپریشیٹیو آف پاکستان اینڈ سنسیئر ایفرٹس. قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے پر اتفاق کر لیا ہے. بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی. دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے پر برقرار رہے گا. پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا. سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کیا گیا. خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپے کم کیا گیا. صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب 2218 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبوں نے وفاق کے ترقیاتی بجٹ پر اعتراض کیا. وفاق نے ترقیاتی بجٹ 126 ارب روپے کم کر کے 1000 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ کیا. صوبوں کا کہنا ہے کہ وفاق ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے اور اپنا ترقیاتی بجٹ بڑھا رہا ہے. قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا. رواں مالی سال معیشت کیسی رہی؟ اے آئی نیوز نے اقتصادی سروے کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے شعیب. ترقی کا ہدف ہے وہ 4.5% تھا, لیکن یہ صرف 2.8% حاصل ہوگا. جو ہماری میجر کراپس ہیں اس کی ترقی کا ہدف 6.7% تھا, لیکن صرف 0.6% حاصل ہوگا. جو دیگر فصلوں میں ترقی کا ہدف جو ہے وہ 3.5% تھا, لیکن 2.4% حاصل ہوگا. کاٹن جننگ کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے. لائیو اسٹاک جو ہے وہ 4.2 کا اس کا ٹارگٹ ہے, لیکن یہ 3.7% رہے گی. جنگلات میں ترقی کا ہدف 3.6% ہے, لیکن اس میں 2% شرح نمو رہے گی. ماہی گیری کا ہدف جو ہے وہ 3% ہے, لیکن صرف 1.5% جو ہے وہ ماہی گیری میں نظر آ رہا ہے. صنعت کے لیے جو ترقی کا ہدف ہے وہ 4.3% تھا, لیکن اس کی شرح نمو 3.5% ہے. معدنیات میں 3% شرح نمو کا ہدف تھا, لیکن اس کی شرح صرف محض 0.38% ہے. جو ہماری بڑی مینوفیکچرنگ ہے اس میں ترقی نظر آتی ہے, اور ترقی کا ہدف 4.7% تھا, لیکن جو ہماری مینوفیکچرنگ کی شرح ہے وہ 6.6% نظر آ رہی ہے. اسی طرح جو ہماری بڑی صنعتیں ہیں ان کی ترقی کا ہدف 3.5% تھا, لیکن یہ 6.1% نظر آ رہا ہے. جی آپ کا شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ دفاعی بجٹ سیاسی نہیں, آئینی, قانونی اور ادارہ جاتی مسئلہ ہے. دفاعی ضروریات پوری کرنا وفاقی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے.
NFC ایوارڈ میں صوبے کے عوام کا جائز حق مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں اس جدوجہد میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ لیگل ایشو نہیں ہے، ایکچولی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور دفاع بڑی مضبوط ہونی چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی، وفاقی حکومت فلفل کرے تو وفاقی حکومت اپنے ناکامی صوبوں کو پاس آن نہ کرے، یہ آئینی مسئلہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں چینجز جو اگر ہو بھی سکے تو یہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا آئینی طور پہ انلیس آپ اس میں امینڈمنٹ کر لیں۔ KPK کے لیے جو ہم شیئر NFC ایوارڈ میں مانگ رہے ہیں، سارے KPK کا ایک ایشو ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ ہمارے عوام کا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ ادھر پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار، تمام عملہ اور فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ISPR نے بتایا حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ پاک فوج نے وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم مرین نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت مختلف رہنماؤں نے ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے رنج اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ خوارج کی 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے بتایا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ خوارج کے ٹھکانوں اور منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ سانحہ بلدیہ کیس میں سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر چریا کو بری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کی۔ MQM کے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی گئی۔ مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ عدالت نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا MQM کا کراچی پر کنٹرول تھا، اس لیے گواہان خاموش رہے۔ زبیر چریا کا اعترافی بیان ہے، عبدالرحمان بھولا کا بیان نہیں۔ MQM کے لیے بھتہ مانگا گیا تھا تو فاروق ستار اور دیگر کی بریت چیلنج کیوں نہیں کی؟ زبیر چریا کے لیے کسی نے نہیں کہا وہ MQM کا رکن تھا۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں کیمیکل استعمال ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ فیکٹری کا دروازہ لاک کرنے پر کون سا جرم بنتا ہے؟ ملزمان پر 11 ستمبر 2012 کو فیکٹری میں آگ لگا کر 259 افراد کو زندہ جلانے کا الزام تھا۔ MQM پاکستان کا بلدیہ ٹاؤن کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ خالد مقبول صدیقی بولے سپریم کورٹ نے بلدیہ ٹاؤن کیس میں ایک اور الزام ختم کر دیا ہے۔ MQM پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہ ہو سکا۔ بیشتر الزامات لگانے والوں نے عدالتوں اور میڈیا میں اپنے دعوے واپس لے لیے۔ مخالفین نے ہر دور میں MQM کا تشخص خراب کرنے کے لیے مختلف الزامات عائد کیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی تھی، لگائی نہیں گئی تھی۔ یہ دہشت گردی نہیں سانحہ تھا۔ اللہ نے آج ہمیں سرخرو کر دیا۔ 3 انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ دروازے اس لیے بند کیے گئے کہ کوئی کپڑا نہ لے کر بھاگ جائے۔ خالد مقبول صدیقی MQM کے قانونی چیئرمین بھی ہیں اور غیر قانونی چیئرمین بھی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہکہا لگاتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کی چیئرمین شپ پر تبصرہ۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا خالد مقبول صدیقی کی چیئرمین شپ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن سے اکتوبر تک چیئرمین شپ کی توسیع لی ہوئی ہے، وہ بھی ایک بار نہیں 4 بار۔ ایک سوال پر مصطفیٰ کمال نے کہا سینٹرل کمیٹی میں تاحال کامران ٹیسوری کی گورنر کے عہدے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ سینٹرل کمیٹی کی ابھی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ خالد مقبول بانی متحدہ نہیں، میں بھی پارٹی چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑوں گا۔ بڑی ہینیس بات ہے۔ آخر میں بجٹ سے متعلق ہاں یا نہ میں جواب دے سکیں MQM کی بطور پارٹی کی MQM نے شرط لگائی ہے کہ ہم یہ کامران ٹیسوری صاحب کو بحال کریں ایز اے گورنر تو ہی ہم بجٹ پہ ساتھ دیں گے۔ دیکھیے ہمارے پارٹی ڈیمانڈ ہے MQM کے ابھی جو ہے وہ لیگل اور انلیگل جو بھی ہیں چیئرمین تو خالد مقبول ہیں، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، ابھی وہ ایکسٹینشن پہ ہیں۔ چیئرمین ہے ایکسٹینشن، انہوں نے اکتوبر تک کی اپنی چیئرمین شپ کی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے الیکشن کرانے کی، تو ڈیفینیٹلی ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے۔ ان کی ایک سینٹرل کیبنٹ ہے، اس سینٹرل کیبنٹ ڈیسیجن میکنگ ہے، میں اس سینٹرل کیبنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہوں۔ تو سینٹرل کیبنٹ میں ابھی تک خالد مقبول صاحب نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا ہے کہ کامران ٹیسوری، میں نے میسج بھی کروایا کہ بھائی
اگر تو جو ہے یہ پارٹی پالیسی ہے تو ہمیں بھی بتائیں نا, میں بھی بولوں خالد کہ کامران ٹسوری بھائی ہمارے جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. تو ابھی تک ہمیں تو مجھے نہیں کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی میسج ہی نہیں ہے. تو مجھے جس دن وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ اس دن آپ بھی بیان دیں گے, بھی بیان دیں گے. ہم نے تو لیڈر کی بات ماننی ہے, بھلے وہ لیڈر انلیگل ہو لیگل ہو واٹ ایور جو بھی ہے. ابھی تک وہ آپ کو لیگل لگ رہا ہے بھائی, دیکھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لیڈر جو ایکسٹینشن اپنے الیکشن کی, لیڈر تو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوتے, کاغذوں پہ الیکشن ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. یہ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ جا کر ایکسٹینشن لیتے نا, یہ جو ہے یہ لیڈر ہی جا کر ایکسٹینشن لے رہا ہے, ایک نہیں 4 ایکسٹینشن لے رہا ہے. عوامی مسائل سے علیحدگی پسند ایجنڈے تک کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چہرے سے نقاب اتر گیا. کشمیر کے لوگ اپنا جھنڈا, اپنی اسمبلی اور اپنا پاسپورٹ بھی رکھیں گے اور یہی ہمارا خواب ہے. سرغنہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا خطاب, مطالبات کے اصل مقاصد انڈیا کے ایجنڈے کو تقویت دینا ہے. کہ پہاڑوں کے لوگ اپنا پاسپورٹ بھی رکھیں گے, اپنا جھنڈا بھی رکھیں گے, اپنی اسمبلی بھی رکھیں گے, اور یہی ہمارا خواب ہے اور اسی خواب کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. تو ہم بچے سے ایک بھی زندہ رہے گا تو حق کی ملکیت, حق کی آزادی, حق کے اختیار کی لڑائی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آزاد کشمیر کی سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کی سازش بے نقاب. احتجاج کی آڑ میں پاکستان مخالف بیانیاں پھیلانے کی کوشش ناکام. کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان مخالف نعرے کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کرتے. حریت کانفرنس کا 2 ٹوک موقف. پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو کشمیری عوام کے موقف کے منافی قرار دے دیا. نعرے بلند کیے گئے ہیں, باڑ میں جائے یہ اور وہ, سب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ کچھ شر پسند عناصر ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. حریت کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے کشمیریوں کا یہ موقف نہیں ہے. اتنے بخیل نہیں ہیں کہ جو ملک ہمارے کاز کے لیے کام کر رہا ہو ہم اسی کے خلاف نعرے بلند کریں. آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال. ان کا مطالبہ ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں, حلف نامے سے الحاق پاکستان کا ذکر نکالیں. ایکشن کمیٹی نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. ہم چاہتے تھے معاملہ طے ہو جائے اور تشدد نہ ہو. رانا ثنا نے بتایا کہ آزاد کشمیر کو بجلی کے منصوبوں کے لیے 10 ارب دیے گئے. آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ, باقی ملک میں 48 روپے ہے. پیپلز پارٹی کی ترجیح تو یہ ہے گلگت بلتستان میں نون لیگ کے خلاف حکومت بنائیں. رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیں نون لیگ کے خلاف ووٹ دیا ہے, ان کی پالیسیز کے خلاف ووٹ دیا ہے. پرائرٹی تو دیکھیں ہوگی کہ نون کے بغیر حکومت بنے. وجہ یہ ہے کہ عوام نے وہاں ووٹ ہمیں نون کے خلاف دیا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے خلاف نہیں دیا ہے؟ نہیں, نون کے خلاف ووٹ دیا ہے, ان کی پالیسیز کے خلاف ووٹ دیا. اچھا, فیڈرل عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو شکست دی ہے. وزراء نے کمپین کی ہے, لیڈر گئے, میاں نواز شریف صاحب گئے, اس کا مطلب وفاقی حکومت کو شکست ہوئی ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد سہیل آفریدی نے خوشخبری سنا دی. کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے. وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ NFC اپڈیٹ ہوگا, سیاسی معاملات پر بھی جلد جواب دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا ہے. پختونخوا کے عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا. خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا 180 دن کے اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے. اگر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا. شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں اس پر میٹنگ کے بعد واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا. کچھ ایشوز پر جو ہماری بات چیت چل رہی تھی 2-3 دن سے, امید ہے کہ اس پر مثبت جواب آئے گا. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا احوال. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبوں کو کہا گیا اضافی ٹیکس میں سے کچھ حصہ وفاق کو ملے گا.
ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے. سب صوبے اپنی سیاسی قیادت سے منظوری لیتے ہیں. ہم بھی اضافی شیئر وفاق کو دینے کے لیے بانی کی منظوری چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی سے ملاقات کے مطالبے پر مشاورت کا وقت مانگ لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے بڑا ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے این ڈی آئی ایم ایف کو عوامی مسائل پر قائل کر لیا ہے. آئی ایم ایف تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر آمادہ ہو گیا. شعیب نظامی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. شعیب نظامی بتائیے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے میں؟ شعیب نظامی ہمیں اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے بڑا ریلیف لے لیا ہے. کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ شعیب مزید اپڈیٹ کریں. شعیب نظامی سے بات کریں گے. جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم تنخواہ دار طبقے پر 60 ارب کا ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. آئی ایم ایف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر بھی آمادہ کر لیا. آئی ایم ایف نے سولر پینلز اور اسٹیشنری پر 18% سیلز ٹیکس کا دباؤ ختم کر دیا ہے. حکومت کی درخواست پر سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس عائد نہ کرنے کی تجویز. وزیر اعظم پڑھنے والے طلباء اور والدین کے لیے بھی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اسٹیشنری پر مجوزہ 18% سیلز ٹیکس بھی نہ لگانے کا فیصلہ. آئندہ بجٹ میں سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10% برقرار رہنے کا امکان ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 30 سالہ نوجوان حمزہ کی پھندے سے لٹکی لاش ملنے کے کیس میں سنسنی خیز انکشافات. حمزہ نے کچھ ماہ قبل لیڈی پولیس اہلکار سے پسند کی شادی کی تھی جس نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ مل کر حمزہ کو قتل کیا. واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. مومن آباد پولیس نے ملزمہ دعا رستم کو گرفتار کر لیا. اس کے سابقہ شوہر کی تلاش جاری ہے. افضل خان کی رپورٹ. قبل پسند کی شادی کرنے والے 30 سالہ حمزہ کی لاش منگل کی صبح اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 میں اس کے گھر سے ملی. نئی نویلی دلہن دعا کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر حمزہ نے خودکشی کر لی ہے. ورثہ کا کہنا ہے کہ جب وہ حمزہ کے کمرے میں پہنچے تو اس کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی تھی اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ جی میرے بیٹے کی لاش ٹنگی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھ جو ہے اس کے ٹانگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایسے کینچی سے رسی ماری ہوئی ہے ٹانگوں کے اندر سے تاکہ وہ کھل نہ سکے. جیسے جانور کو نہیں مارتے ایسے. وہ اس کو روزانہ ٹارچر کر رہی تھی. اس کا پچھلا میاں اس کے ساتھ انوالو تھا. صحیح ہے. اس نے اس کے میاں نے اور اس کے بھائی نے 110% اس کا قتل کیا ہے. وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ پہلے والا شوہر اس کا حمزہ کو آ کے کہ وہ بدلہ لے گا, وہ بچے چھین لے گا اپنے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب ان دونوں نے اور اس کے بھائی نے ان سب نے مل کے کیا ہے. اس کو پھانسی پہ لٹکایا ہے. حمزہ کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو دعا اور اس کے سابقہ شوہر فہد نے قتل کیا ہے. کیا مرنے والا پھانسی لینے والا منہ میں موزہ دیتا ہے یا وہ اپنے ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے اور زمین سے اتنا اونچا ہے اور اسے لٹکایا ہوا ہے 3 بجے کا. وہاں میں جب گئی ہوں میں نے اپنے بچے کو لٹکا ہوا دیکھا. وہ بتاتا تھا ایسے نہیں مرتے, زبان باہر آتی ہے, ہڈی ٹوٹتی ہے, سب کچھ بھی نہیں تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ دعا خود پولیس کانسٹیبل ہے جس کو گرفتار کر لیا ہے. اس کے سابقہ شوہر فہد کی گرفتاری کی کوشش جاری ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی.